خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آدم کا جریدہ خیرات بجھے اپنی خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا تیرے در بے بدامان دریدہ اور یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس ہے کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ خوبصورت نعت پاک پیش کی ہے، ایک کیفیت سے بھرپور نعت پاک حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ کا کلام، اور ہم دعا کرتے ہیں ان افطار کی ساعتوں میں کہ جتنے بھی ثنا خواں بارگاہ رسالت باب میں جو پیش ہو گئے ہیں ان سب کو اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہمارا ایک سیگمنٹ گوشہ نعت کے ساتھ ساتھ گوشہ درود بھی ہوا کرتا ہے، ایک ایسا سیگمنٹ جو الحمدللہ یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں جتنی نشریات میڈیا ہاؤسز پر ہو رہی ہیں، لاہور رنگ کو یہ سعادت اہتمام حاصل ہے، اس چیز کا ہم اہتمام کرتے ہیں خاص طور پر کہ ہم حضور کے اس شاخ جہاں محبت رسول کی بات کرتے ہیں، جہاں سیرت رسول کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو درود کا ذاکر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگ درود پڑھتے رہیں، ان کی زبان رطب اللسان رہیں درود سے، وہ درود کو جو ہے پڑھتے رہیں اس آقا و مولا کی بارگاہ میں جو راتوں کو اپنی امت کے لیے قیام کرتے رہے۔ ہماری اس لاہور رنگ کی سکرین سے سیگمنٹ کا صرف مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ روز ذاتی کام اپنے کرتے ہیں بھولتے نہیں ہیں، روز کھانا آپ کبھی نہیں بھولتے، اگر آپ وقت پر نہیں کھاتے بعد میں کھا لیتے ہیں لیکن کھاتے ضرور ہیں، کہتے ہیں یہ میری جسم کے لیے ضروری ہے، مجھے صحت نصیب ہوگی، تو روح جو ہے وہ روح کی طہارت کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے، روح کے غسل کے لیے پھر درود ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چہروں پہ نکھار آ جائے پھر زبان پر درود پاک کا اذکار آ جانا چاہیے۔ جب درود کا اذکار آپ کا معمول بن جاتا ہے پھر سارے کام اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ مشاہدہ بھی ہے، ذاتی مشاہدہ بھی ہے، اور اگر میں صوفیہ اکرام کی بات کروں یہ خطہ لاہور ہے، صوفیہ کا خطہ ہے۔ اگر بات میں حضرت محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرواں اور سرکار کی بات کروں تو آپ سے کسی نے کہا حضور اس میں اعظم چاہیے، کوئی اس میں اعظم عنایت کر دیں کہ میں بس پڑھا کروں میرے سارے کام ہو جائیں، تو آپ نے اس وقت کے اس درویش نے، مرد درویش نے یہ کہا کہ درود پاک ہی اس میں اعظم ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم درود کے ذاکر بن جائیں، اور ہماری یہ کوشش ہے لاہور رنگ کی سکرین سے کہ آپ روز کی بنیاد پہ درود پڑھتے ہوں گے، لیکن ہماری اس پیغام کو دل میں جگہ دیتے ہوئے آپ درود کے ذاکر بن کے اپنے میسج کے اندر لاہور رنگ کے پیج پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ اتنی بار آپ نے درود پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آخری دن ہم وہ سب درود اکٹھا کر کے آقا مولا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بھائی جو روز جو ہے درود کے فضائل کے والے سے بات کرتے ہیں۔ یوسف بھائی آج کون سا درود ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے تعلیم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے فضائل بتا رہے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے۔ حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ سرکار دیکھ لیں گے آتے جاتے ہوئے۔ آج جو موضوع آپ نے اپنی نشریات کا رکھا اس میں ازواج کی بات تھی، دوسری شادیوں کی بات تھی، تو مجھے یاد آیا کہ جب انسانیت کا آغاز ہوا اور حضرت آدم اور مائی حوا کا نکاح ہوا اور ان دونوں کی پیدائش ہوئی، تو جب ان کا نکاح ہوا تو انہوں نے آپس میں قرب چاہا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اور فرشتوں نے ان کو منع فرمایا کہ جب تک آپ نکاح کے بعد ایک دوسرے کو حق مہر ادا نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ ایک دوسرے کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ بتایا گیا کہ انسانیت کی جو یہاں تک معراج پہنچی ہے اور انسانیت پھیلتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور ہم یہاں پہ آج جو موجود ہیں، تو ہماری موجودگی کا سبب اور ہماری زندگی کا سبب وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنا تھا۔ تو حضرت مائی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دوسرے کو جو حضرت آدم نے جو حق مہر دیا وہ درود پاک کی صورت میں تھا، اور یہ مراج النبوت میں آتا ہے کہ کم از کم 20 دفعہ درود پاک پڑھ کے انہوں نے حق مہر کے طور پر دیا۔ تو جتنے بھی تابعدار، باکردار اور اچھی اولاد ہوگی قیامت تک حضرت آدم اور مائی حوا کی، وہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود ضرور پڑھیں گے۔ آج جو درود پاک ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ عاشقوں کا درود ہے، اسے درود حبیب بھی کہتے ہیں، درود حبیب بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن ترمذی شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ یا کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑتا ہوگا. صحیح. رسالہ کشیریہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو عام بندے کی نسبت 10,000 گنا زیادہ قوت سماعت عطا کر رکھی ہے. صحیح. اور میں اس لیے آپ میرا کلام سن سکتے ہیں، اور میں نے عام بندے کی بنسبت آپ کو 10,000 زبانوں کا جو ہے وہ علم عطا کر رکھے، اسی لیے آپ میرے کلام کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو میری قربت کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو میرے آخری نبی ہیں ان پہ درود و سلام پڑھا کرو. تو یہ اسے درود حبیب بھی کہتے ہیں اور یہ عاشقوں کا وظیفہ ہے. اور آپ میں سے جب اس درود کا ذکر ہوگا تو آپ میں سے ہر ایک کا چہرہ انشاءاللہ اس کا نام سننے کے بعد ہی کھلکھلا اٹھے گا. اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسے سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے زبان سے ارشاد فرمایا تھا. جو حضور علیہ السلام کا قرب چاہے، جو چاہے کہ اسے برکتیں نصیب ہوں، جو چاہے کہ اسے رحمتیں نصیب ہوں، جو چاہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اور جو چاہے کہ اس کی درجات بلند ہوں، تو اور حضور علیہ السلام کی اسے قربت نصیب ہو، تو اس درود پاک کا ورد کرے. اس درود کو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اچھا، ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ اپنے پروگرام کا اختتام جو درود کے سائے میں کریں گے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، روشان آپ کا بہت شکریہ، احسان صاحب آپ تشریف لائے، یوسف بھائی آپ کا شکریہ. اور آج ہم نے بات کی 4 شادیوں پہ. ہم اس کے اوپر حاصل کلام صرف یہ تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول فرمائیں اس کو کر لو، جس سے وہ منع فرمائیں اس سے رک جانا چاہیے. صرف یہ کلیہ اگر اپنا لیں گے تو خدا کی قسم معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا، دین بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی آپ کی شیپ اپ ہو جائے گی. ہم درود کے سائے میں رخصت لیں گے. جس طرح ہم روز ہمارا معمول ہے کہ ہم 1 منٹ درود پاک پڑھتے ہیں، تو ہم درود کے سائے میں رخصت لے رہے ہیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، آپ سے کل. آپ انشاءاللہ سپانسر کی شکریہ ادا کرتے ہوئے زمزم مال ہمارا سپانسر ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں چرچی ٹکا، وہ بھی ہمارے سپانسر خوبصورت پروگرام کے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں ہیلز والے جو ہیں وہ ہمارے سپانسرز ہیں. اور ساتھ اگر ہم ایک اور مال کی بات کریں، اپارٹمنٹس کی بات کریں، تو گولڈن سٹینڈ اپارٹمنٹس ہمارے سپانسرز ہیں. ان سب کا بہت شکریہ. درود کے سائے میں رخصت لیں گے. روشان بھائی درود کے سائے میں رخصت لیں گے. اللہ نے کے بعد یار زندہ، صحبت باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه